السلام علیکم۔ علامہ محمد اقبال شاعر مشرق، اور نہ صرف یہ کہ شاعر مشرق بلکہ دنیا کے عظیم ترین فلسفیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور تصور پاکستان ان کے اور پاکستان کا خواب دیکھنے والے ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں ادارہ نظریہ پاکستان نے جناب رضوان احمد مجاہد سے علامہ اقبال حیات و خدمات کے عنوان سے ایک کتاب تحریر کروائی ہے۔ کتاب کیا ہے؟ بس ایک نشست کا کتابچہ ہے، اور اس کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو حضرت علامہ اقبال کے کلام، ان کی شاعری، اس کا فلسفہ، ان کا تصور پاکستان، اور اسی طرح سے خطبہ الہ آباد، یا پھر یہ ہے کہ وطن کا تصور، قوم کا تصور، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح کے بہت سارے موضوعات پر بہت کچھ پڑھنے کو مل جاتا ہے، اور ان کا فلسفہ خودی ہو اور اسی طرح سے ان کی کتابوں کے تذکرے ہوں۔ لیکن اس کتاب میں رضوان احمد مجاہد صاحب نے آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، جس مدرسے میں مولوی میر حسن سے تعلیم حاصل کی، اور اپنے والد محترم شیخ نور محمد کے ساتھ جو ان کا تعلق خاص تھا، اور جس طرح جب آپ صبح کے وقت قرآن مجید کا مطالعہ کرتے، اس کی تلاوت کرتے، تو شیخ نور محمد ان کے پاس بیٹھ جاتے اور کہتے کہ بیٹا تمہیں سمجھ آتی ہے؟ تو وہ کہتے کہ جی بابا کوشش تو ہے۔ تو کہنے لگے بیٹا یوں سمجھو کہ جیسے قرآن تم پہ نازل ہو رہا ہے۔ بس شیخ نور محمد کا یہ جملہ تھا، اور اس کے بعد سے جب علامہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو رکت طاری ہو جاتی، اور مولوی میر حسن جیسے استاد انہیں میسر تھے کہ جنہوں نے ان کو عربی، فارسی، اردو اور انگریزی، اور پھر دیکھیے دنیا میں جا کر یونیورسٹی میں انہیں تعلیم حاصل کی۔ تو اس کتابچے کی خوبی یہ ہے کہ آپ کو حضرت علامہ اقبال کی زندگی کے وہ گوشے جو ہماری اور آپ کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، جن کا وہ بچپن، لڑکپن، شادی، گھر کے معاملات، والدہ سے تعلق، والد محترم سے تعلق، یہ چیزیں بہت نایاب چیزیں ہوتی ہیں جو ہر کتاب کا موضوع نہیں بنتی ہیں۔ گویا کہ ایک مختصر سی سوانح حیات ہے جو کہ علامہ اقبال حیات و خدمات جناب رضوان احمد مجاہد نے ادارہ نظریہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے یکجا کر دی ہیں، اور اگین ادارہ نظریہ پاکستان کی تمام کتابوں کی، تمام کتابچوں کی، تمام تحریروں کی یہ خوبی ہے کہ آپ اسے ایک نشست میں پڑھ سکتے ہیں اور اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ اس کتابچے کے اندر حضرت علامہ اقبال کے بارے میں بنیادی معلومات آپ کو ملتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خطبہ الہ آباد ہو، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ جو آپ کی بزلہ سنجی، آپ کی خوش مزاجی، کس طرح سے طلباء سے آپ باتیں کرتے تھے، کس طرح سے مہمانوں سے باتیں کرتے تھے، اور پھر لاہور میں گورنمنٹ کالج میں آ کر داخلہ لیا گیا، علی گڑھ جا نہیں سکتے تھے، اور خاندان کی کیا، تو اس کے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بس اس کتاب کو آپ شروع کریں گے اور پھر اسے ختم کر کے ہی دم لیں گے، کیونکہ حضرت علامہ اقبال کی زندگی کے وہ پہلو جو عام کتابوں اور عام گفتگو میں آپ کو نہیں ملتے، اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر بات اہم یہ ہے کہ نومبر کا مہینہ حضرت علامہ اقبال کا مہینہ ہے، تو اس تناظر میں اقبال کا بہت تذکرہ ہوگا، ان کی شاعری کا، ان کے فلسفے کا، ان کے تصور پاکستان کا، لیکن خود اقبال کا بحیثیت ایک شخص کے، بحیثیت ایک بچے کے، ایک نوجوان کے کیا کچھ تھے، وہ کس طرح سے، کس ماحول نے اس لالے کی حنا بندی کی، اور وہ پھر اقبال کا عروج جو ہے زمانے نے دیکھا۔ تو اس لیے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ شکریہ۔